وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. بزرگان محترم، سورہ نساء کی 31 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا گیا، منع کیا گیا، تو ہم تم سے تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے میں داخل کریں گے. اس آیت کریمہ میں خاص کر کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کیا گناہوں کی یہ دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. تو اس سلسلے میں بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو دیکھتے ہوئے گناہوں کی صرف ایک ہی قسم ہے، یعنی سارے گناہ کبیرہ ہی ہے، کہ بندہ ہو کر اللہ کی اپنے رب کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ کرے تو بھی کبیرہ شمار ہوگی. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہے کون سے گناہ صغیرہ ہے، ورنہ آدمی صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر کرتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر صغیرہ گناہ پر پابندی کی جائے اور بندہ صغیرہ گناہ کو لگاتار کرتا رہے تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کسی کبیرہ گناہ پر بندہ استغفار کرتا رہے تو وہ کبیرہ صغیرہ بن جاتا ہے. معلوم ہوا کہ گناہوں کی یہ دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کبیرہ، نمبر 2 صغیرہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کون سے گناہ کبیرہ کہلائیں گے اور کون سے گناہ صغیرہ کہلائیں گے؟ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ گناہ کبیرہ اور یہ گناہ صغیرہ؟ تو اس سلسلے میں علماء نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جن گناہوں سے صاف صاف روکا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے، اور جن سے صراحتاً صاف صاف نہیں روکا گیا وہ صغیرہ کہلائیں گے. نمبر 2، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جن گناہوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں وہ کبیرہ کہلائیں گے، اور جن پر لعنت کے الفاظ نہیں آئے ہیں وہ صغیرہ کہلائیں گے. نمبر 3، بعض علماء کی رائے یہ ہے
کہ جن گناہوں پر لعنت اور وعید کے ساتھ ساتھ جہنم بھی ذکر کی گئی، اس سے بھی ڈرایا گیا، تو وہ کبیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ صغیرہ ہے۔ نمبر 4، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہوں کے کبیرہ صغیرہ ہونے کا اعتبار نسبت کرتے ہوئے ہے۔ بعض گناہ بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے صغیرہ ہے، تو بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے کبیرہ ہے۔ جیسے کسی غیر محرم اور اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھنا، اگر اس کی نسبت بد نظری کی طرف کی جائے تو بد نظری کی طرف کرتے ہوئے اجنبی اور محرم کے ساتھ بیٹھنا کبیرہ ہے۔ لیکن اگر اس کی نسبت زنا کی طرف کی جائے تو زنا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اجنبی کے ساتھ بیٹھنا صغیرہ ہے۔ معلوم ہوا گناہوں کے کبیرہ صغیرہ ہونے کا مدار نسبت پر ہے۔ ایک ہی گناہ ہے اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھنا، مگر اس کی نسبت بد نظری کی طرف کی گئی تو یہ کبیرہ ہے، زنا کی طرف نسبت کی گئی تو یہ صغیرہ ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہوں کے کبیرہ صغیرہ ہونے کا مدار کرنے والے سے ہے، کہ یہ گناہ کرنے والا کون ہے، اس کا فاعل کون ہے۔ اگر معمولی درجے کا ہے تو وہ صغیرہ ہے، اور کوئی نیک آدمی ہے وہ چھوٹی حرکت کرے تو نیک آدمی کی چھوٹی حرکت بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ کبیرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کی یہ دو قسمیں نکلتی ہیں، نمبر 1 کبیرہ، نمبر 2 صغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد کتنی ہے، تو اس سلسلے میں بھی علماء نے بڑی تفصیلی بحث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد کیا 7 ہے؟ تو آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 ہے۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 ہے۔ ایک عالم محقق گزرے ہیں حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الزواجر کے نام سے، اور اس کتاب میں کبیرہ گناہوں کو ایک ایک کر کے آپ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس کتاب میں کل کبیرہ گناہوں کی تعداد 467 بیان کی گئی ہے کہ اتنے گناہ کبیرہ ہیں۔ اور شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی ساری روایتوں کا جائزہ لے کر ایک عجیب بات بیان کی اور فرمایا کبیرہ گناہوں کی تعداد 17 ہے۔ 4 کا تعلق دل سے ہے، 4 کا تعلق زبان سے ہے، 3 کا تعلق پیٹ سے ہے، 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے، 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے، 1 کا تعلق پیر سے ہے، اور 1 کا تعلق پورے بدن سے ہے۔
تو اس طرح کبیرہ گناہوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ وہ 4 جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، وہ کون سے؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے خطرناک گناہ۔ نمبر 2 گناہوں پر گناہ کرتے جانا۔ نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانا۔ اور نمبر 4 اللہ کے خوف اور عذاب سے مطمئن ہو جانا۔ یہ 4 گناہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے۔ اچھا، پھر 4 گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور جادو کے کلمات اور منتر پڑھنا۔ یہ 4 ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ 3 کا تعلق پیٹ سے ہے۔ کون سے 3؟ یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، شراب پینا۔ یہ 3 کا تعلق پیٹ سے ہے۔ 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے، زنا اور لواطت۔ 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے، چوری اور قتل۔ 1 کا تعلق پیر سے ہے، میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگنا۔ اور 1 کا تعلق پورے بدن سے ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس طرح کبیرہ گناہوں کی ساری روایتوں کا سروے کر کے جائزہ لے کر شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ 17 قسمیں کبیرہ گناہوں کی بیان کی ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے چلے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب تقسیم کی ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 پر وہ گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ وہ گناہ شرک ہے۔ شرک کبھی معاف نہیں جب تک کہ بندہ صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ نمبر 2، اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ نمبر 2، وہ گناہ جو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ کچھ صغیرہ گناہ ہے جو آدمی کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے۔ آدمی صحیح ڈھنگ سے وضو کرتا ہے تو چہرے سے چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھ کے دھلنے سے ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر کے دھونے سے پیر کے گناہ۔ تو کچھ صغیرہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالی نیکیوں سے معاف کر دیتے، اس پر توبہ کی بھی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، وہ کبیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو کرے، ورنہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ حقوق اللہ کے کبیرہ گناہ۔ مثلا آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اب اس کا معاف کرنا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اگر معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کسی کو اعتراض کا حق۔ نمبر 4، وہ گناہ جو بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ جو چوتھی قسم آئی، کل قیامت میں ان کے بارے میں 3 طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں، 3 طرح کے۔ نمبر 1، ظالم کی نیکیاں لے کر اللہ مظلوم کو دے دے۔ نمبر 2، مظلوم کے گناہ لے کر اللہ ظالم کے سر ڈال دے۔
اور نمبر 3 ظالم کو اللہ معاف کر دے اور مظلوم کو بدلہ اللہ اپنی طرف سے ادا کر دے۔ یہ 3 طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہمیں روکا گیا، فرمایا اگر تم کبیرہ سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا تو ہم تم سے تمہاری سیئات کو مٹائیں گے۔ گناہوں سے بچنا بہت ضروری۔ اگر بندہ نہیں بچتا تو اب بندے پر 3 طرح کی سزائیں آئیں گی۔ کون سی؟ نمبر 1 نکیر۔ نکیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جب حالات آتے ہیں تو ہماری زبانیں شکوے اور شکایت میں کھل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شکوے اور شکایت سے پہلے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ قرآن کریم میں صاف فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری کمائی کے سبب آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو کچھ فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو پہلی سزا اس کو کہیں گے نکیر۔ دوسری سزا ہے تدبیر۔ تدبیر کا کیا مطلب؟ سیدھی زبان میں کہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بندہ جیسا معاملہ کرے گا اللہ کی طرف سے ویسا معاملہ ہوگا۔ اس کو ہم ایک واقعے سے سمجھے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے، ابن طولون کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ جب وہ تفریح اور شکار کے لیے نکلا تھا، اپنے حوض یا تالاب کے قریب ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ملا۔ ابن طولون نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے یہاں لے آیا۔ احمد یتیم کے نام سے یہ بچہ مشہور ہوا۔ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صلاحیت، ذہانت، عقل مندی، چالاکی، ہوشیاری عطا کی تھی۔ یہاں تک کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہوا، بادشاہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے اپنے فرزند ابو الجیش، اس کا نام تھا، اس کو بلایا اور کہا اس بچے کو تم اپنی نگرانی میں رکھنا اور اس کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا ابا جان ٹھیک ہے۔ اب باپ کا انتقال ہوا، ابو الجیش امیر بنا۔ تب ایک دن ابو الجیش نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا میں چاہتا ہوں کوئی عہدہ تمہارے حوالے کروں، لیکن میری ایک عادت ہے، میں جب کسی کو بھی کام پر لگاتا ہوں تو ایک شرط رکھتا ہوں، اقرار کر لیتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ خیانت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کا چہیتا بن گیا یہ احمد یتیم۔ بادشاہ نے ایک روز اس کو بلایا اور کہا میری فلاں باندی کے کمرے میں جاؤ، وہاں بستر پر جہاں میں بیٹھتا ہوں ایک شاندار قسم کا موتی پڑا ہے، تم اسے لے آؤ۔ اب احمد یتیم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ کی باندی کو ایک خادم کے ساتھ غلط کام میں دیکھ لیا۔ اس کو دیکھ کر باندی اور خادم دونوں سہم گئے، ڈر گئے۔
احمد یتیم چپ چاپ وہ موتی لایا اور بادشاہ کو دے دیا، مگر باندی کو ڈر تھا، اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ جا کر بادشاہ کو ہماری شکایت نہ کرے، ہمارے خلاف کان نہ بھرے۔ تھوڑی دیر میں وہ باندی روتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور جھوٹی شکایت کہانی سنا کر کہنے لگی، دیکھو آپ کے چہیتے خادم نے احمد یتیم نے مجھ پر دست درازی کی ہے، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے اپنے ایک خادم خاص کو پیغام بھیجا کہ میں ایک آدمی کو ایک تھال لے کر بھیجوں گا، وہ آدمی آ کر تم سے کہے گا اس تھال کو مشک سے بھر دو۔ جب وہ یہ کہے تو لانے والے کا تم سر قلم کر کے اسی تھال میں رکھ کر اس پر کپڑا ڈھانک کر کسی کے ساتھ میرے پاس بھیج دینا۔ بادشاہ نے احمد یتیم کو بلایا اور اس کو تھال دیا اور کہا جاؤ یہ تھال لے کر فلاں کے پاس اور اس سے کہو اس کو تم مشک سے بھر دو۔ احمد یتیم سارے پروپیگنڈے سے انجان، بے خبر، کچھ معلوم نہیں۔ اب وہ یہ تھال لے کر نکلا تو اس کا گزر باندی کے پاس سے ہوا، وہی باندی جس کو غلط کام میں دیکھا تھا۔ باندی نے دیکھا تو اس نے چال چلی کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو اپنی باتوں میں بہلاؤں پھسلاؤں تاکہ بادشاہ اس کے ساتھ مجھ کو بات کرتا دیکھ لے تو بادشاہ کو بھی یقین آ جائے کہ یہ آدمی قصور ہوا ہے۔ تو وہ احمد یتیم کو اپنے ساتھ باتوں میں بہلانے لگی اور پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ بادشاہ نے مجھے یہ تھال لے کر فلاں کے پاس بھیجا ہے تاکہ مشک سے بھر دے۔ کہا اچھا یہ کام میں کروا دیتی ہوں کسی سے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو اس کو وہی خادم نظر آیا جس کے ساتھ یہ غلط کام میں تھا۔ باندی نے اس خادم کو بلایا اور کہا یہ لے کر فلاں کے پاس جاؤ۔ اب اس کے پاس گیا اور کہا بادشاہ سلامت نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کو مشک سے بھر دو۔ اس نے سر قلم کیا اور سر کو تھال میں رکھا اور اس پر کپڑا ڈال کر کسی کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ بندہ جو تھال کو اٹھا کر لا رہا تھا، احمد یتیم نے کہا لاؤ مجھے دے دو، میں بادشاہ کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اب وہ تھال لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کبھی احمد یتیم کو دیکھتا ہے، کبھی تھال کو دیکھتا ہے۔ جب کپڑا ہٹایا تو اس خادم کا سر نظر آیا جس کو بدکاری میں مبتلا پایا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بھی ڈرا اور احمد یتیم بھی ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے زور سے کہا حقیقت بتاؤ، تو احمد یتیم نے پوری صحیح داستان سنائی۔ اب باندی کو بلایا اور اس سے کڑک الفاظ میں پوچھا کہ سچ بتا، کیا واقعی اس نے تجھ پر دست درازی کی تھی اور تیری آبرو پر حملہ کیا تھا، یا تو خود اس کے ساتھ مبتلا تھی؟ اس نے اقرار کیا میں خود اس کے ساتھ غلط کام میں مبتلا تھی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ گناہوں کی سزا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تدبیر، اور گناہوں کی تیسری سزا ہے تاخیر۔ اللہ تعالیٰ کبھی فوری سزا نہیں دیتے، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تاکہ بندہ رک جائے، باز آ جائے۔ جیسے میرے والد صاحب فرماتے تھے شکاری جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے
اور اس جال میں مچھلی پھنستی ہے، مچھلی یہ سمجھتی ہے میں کامیاب ہو گئی، مجھے اپنی خوراک مل گئی، شکاری ڈھیل دیتا ہے، وہ مچھلی خوش خوش جال کو لے کر چلتی ہے، لیکن جب جھٹکا دے کر کھینچتا ہے تب احساس ہوتا ہے میں نے شکار نہیں کیا بلکہ میں خود شکار ہو چکی ہوں۔ اب ایک بات اور کام کی سمجھیں، بندہ گناہ ایک کرتا ہے لیکن ایک گناہ پر 8 گواہ بنتے ہیں۔ ایک گناہ کیا 8 گواہ۔ نمبر 1، جس زمانے میں جس گھڑی میں ہم نے گناہ کیا وہ زمان ہمارے خلاف گواہی دینے کو تیار۔ نمبر 2، مکان، جس جگہ ہم نے گناہ کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ میری پشت پر فلاں وقت میں فلاں نے یہ کام کیا تھا۔ تو زمان، مکان۔ نمبر 3، لسان، زبان گواہی دے گی، یوم تشہد السنتہم۔ نمبر 4، ارکان، اعضاء، ہاتھ پیر۔ سورہ یاسین تو روزانہ پڑھتے ہیں، کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ٹیپ لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ ہم سے بات چیت کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی جو بندے کیا کرتے تھے۔ تو نمبر 1 زبان، نمبر 2 مکان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 اعضاء، نمبر 5 نامہ اعمال۔ اللہ نے ہر ایک کا نامہ اعمال تیار کروایا ہے۔ سورہ کہف پڑھیے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو صغیرہ گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، کبیرہ کو بھی نہیں چھوڑا، سب کے سب اندر ہے۔ نمبر 6 فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ نمبر 7 نبی علیہ السلام، ہر پیر جمعرات کو ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 8 خود اللہ سبحانہ وتعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ ایک گناہ کیا، گواہ بنے کتنے؟ 8۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ایک گناہ کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے 10 برائیاں ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ کہ یہ آیت دھوکے میں نہ ڈالیں، ایک گناہ کے پیچھے 10 برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، ایک برائی پر 10 نہیں لکھی جاتی، ایک نیکی پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک برائی پر ایک ہی برائی لکھی۔ سب سے پہلے بندے نے اللہ کی نافرمانی کی، نمبر 2 اللہ کو ناراض کیا، نمبر 3 شیطان کو خوش کیا، جنت سے دور ہوا، جہنم کے قریب ہوا، اپنے روح کو تکلیف پہنچائی اور اپنے باطن کو نجس کیا، اپنے ساتھ موجود فرشتوں کو تکلیف پہنچائی، نبی علیہ السلام کو قبر میں تکلیف پہنچائی، اور مختلف چیزوں کو اپنے خلاف گواہ بنا لیا۔ اس طرح سے 10 گواہ ہم نے 10 برائیاں کر لی، گناہ ایک۔
اب گناہوں پر کیا کیا حالات آتے ہیں؟ گناہوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ بندہ اللہ کا احسان فراموش بن جاتا ہے۔ جس ذات پاک نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں خنزیر بنا سکتا تھا، کون اس کو روکنے والا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، گلیوں میں بھونکتے رہتے، کون روکنے والا تھا؟ وہ اگر چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، ایک پیر سے دوسرے پر ہم چھلانگ لگاتے، لیکن شکر مانے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر بھی ہم بندے ہو کر اس کی نافرمانی کرے، اس سے بڑھ کر احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر کسی قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے گی تو طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلے گی اور پھٹے گی جن کے نام بھی تم نے سنے نہیں ہوں گے۔ آج جو نئی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، 20-25 سال پہلے ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ چکن گنیا آگے کیا چیز ہے؟ اگر 15-20 سال پہلے والا کوئی مردہ اٹھ کر آئے تو وہ یہی سمجھے گا کھانے کی کوئی ڈش ہوتی ہوگی، جبکہ یہ کھانے کی کوئی ڈش نہیں ہے، ایک بیماری ہے۔ جن کو ہوئی ذرا پوچھئے کہ بدن کیسا اکڑ جاتا ہے، آدمی چل پھر اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ بیماریاں، مختلف بیماریاں، تو یہ گناہوں کی نحوست، بندہ احسان فراموش بنا۔ نمبر 3، دل پر کالک لگنا۔ تعلیم میں آپ نے سنی ہوگی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو ٹھیک، اور نہیں کی اور گناہ پر گناہ ہوتے رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی گناہوں کی نحوست، اور گناہوں کی نحوست یہ بھی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جس قوم میں خیانت کی بیماری پھیلتی ہے، اللہ اس قوم کے لوگوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت۔ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے وہاں موت بھی بکثرت ہونے لگتی ہے۔ ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطع عنهم الرزق۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے وہاں رزق سے، کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ولا حكم قوم بغير حق الا فشى فيه الدم۔ جو قوم ناحق پر فیصلہ کرتی ہے وہاں فساد اور خون ریزی عام ہوتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو۔ جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے اللہ اس کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے ایک عجیب بات بیان کی ہے، فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہے جو گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، نمبر 1 گناہ کر کے خوش ہونا۔ یہ گناہ کرنے سے زیادہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت ہو، شرمندگی ہو، مگر خوش ہونا یہ بڑی خطرناک ہے۔ نمبر 2 گناہ کو فخریہ انداز میں بیان کرنا۔ نمبر 3 گناہوں پر گناہ کرتے جانا، اور نمبر 4 گناہوں کو ہلکا اور معمولی سمجھنا۔ بہرحال گناہوں کی نحوستیں بہت کچھ ہے،
آیت کریمہ میں فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا گیا تو ہم تم سے تمہاری سیئات کو مٹائیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے میں یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔